نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کی نشست میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شہادت علی الناس یہ اصل میں کار رسالت کے لیے تعبیر ہے۔ حق کی گواہی دینا اپنے قول سے، پھر اپنے عمل میں اس کا نمونہ پیش کر دینا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ یہ کوئی ناممکن العمل بات نہیں ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر حضور کا خاص معاملہ یہ کہ آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی، یعنی دین ایک مکمل نظام زندگی کی شکل میں کامل ہو گیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اب آپ کی طرف سے اتمام حجت اسی وقت ہو سکتی تھی جبکہ آپ اس پورے نظام زندگی کو عملاً قائم کر کے دکھاتے۔ اب یہاں غور کیجئے، کسی بھی نظام زندگی کو کسی معاشرے میں، کسی خطہ زمین میں نافذ اور قائم کرنا یہ اصل میں ایک انقلابی عمل ہے، اس لیے کہ خلا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نظام موجود ہوتا ہے۔ اگر کہیں بادشاہی نظام ہے اور آپ جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے، ریولوشن کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اگر کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے لیکن آپ اشتراکی نظام لانا چاہتے ہیں تو ریولوشن از نیسیسری۔ نظام کو بدلنا ایک انقلابی عمل ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ دو قوتیں ایک دوسرے کے بالمقابل آتی ہیں۔ ایک وہ جو انقلاب کے نام لیوا ہوتے ہیں، ہم یہ نظام لانا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ظالمانہ ہے، یہ ڈپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ڈسکریمنیٹنگ ہے۔ اس نظام کو غلط کہیں گے تبھی ایک انقلاب کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جبکہ اس نظام کے اس وقت کے جو سربراہ ہوں گے وہ سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس نظام کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ اب کہیں پر جاگیردارانی نظام ہے اور آپ وہاں چاہتے ہیں اشتراکی نظام لانا، تو کیا جاگیردار اسے گوارا کریں گے؟ کہیں بادشاہی نظام ہے، آپ وہاں جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں تو کیا بادشاہ اور اس کا خاندان اسے برداشت کرے گا؟ لہذا تصادم ناگزیر ہے، ان دو قوتوں کے درمیان تصادم ہو کر رہتا ہے، اور اسی کا نام ایک انقلابی عمل ہے۔ تو یوں سمجھیے تمام انبیاء کرام میں اور تمام اللہ کے جو رسول گزرے ہیں دنیا میں، ان میں حضور کا امتیازی مقام یہ ہے کہ آپ کو ایک انقلابی جد و جہد کرنی تھی، پورا نظام قائم کرنا تھا، جس کے لیے کہ میں نے آج آیت پڑھی ہے، یہ اصل میں آیت کا ٹکڑا ہے، بڑا ٹکڑا ہے، جو 3 سورتوں میں بین ہی انہی الفاظ میں آیا ہے۔ سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر، سچا نظام، عادلانہ نظام۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ غالب کرے اسے تمام کے تمام نظام زندگی کے اوپر۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آ رہی ہے، کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی، نہ حضرت نوح کے لیے، نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے۔ گویا کہ حضور کو جو رول اسائن ہوا
وہ ایک ریولوشنری رول تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی پوری سیرت جو ہے در حقیقت وہ انقلابی جد و جہد کے مختلف مراحل ہیں. اور یہ بھی دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب، گمبھیر ترین انقلاب، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا. اس کی گواہی دی ایم این رائے نے 1920 میں، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اس کی کتاب آج بھی انڈیا میں چھپتی ہے اور بکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جو عظیم انقلاب محمد نے برپا کیا تھا وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب ہے. اسی کی ایچ جی ویلز نے اسی کی شہادت دی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے آج سے کوئی 25 برس قبل دی 100 نامی کتاب جو لکھی، امریکہ میں چھپی، مینہٹن میں، اور اس نے تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسانوں کو پہلے 100 عظیم ترین انسان چن لیے جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا، پھر ان میں گریڈیشن کی. چنانچہ دی 100 کے ساتھ اس کتاب کا جو ذیلی عنوان ہے اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اور اس میں نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس انقلاب کے فلسفے کے حوالے سے آج فلسفہ شہادت کے دوسرے مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں. ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. 70 صحابہ تو صرف غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. 70 صحابہ کو ذبح کر دیا گیا، بلایا گیا تھا مبلغین اور معلمین کی حیثیت سے، اور دھوکہ دے کر انہیں ذبح کر دیا گیا. 250 سے اوپر صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے. تب وہ انقلاب برپا ہوا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب انقلابی عمل کا ایک خاصہ ہے، اسے آج سمجھیے گا. تو شہادتوں کا ایک دوسرا دور جو شروع ہوا ہے، جس کے سب سے بڑے مظہر ہیں شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. 4 خلفائے راشدین میں سے 3 نے جام شہادت نوش کیا. اس شہادت کا پس منظر کیا تھا، اب اسے سمجھیے. ہر ریولوشن کا ایک خاصہ ہوتا ہے. یہ جو کشاکش ہو رہی ہوتی ہے انقلاب کے علمبرداروں میں اور داعیوں میں، اور اپنے نظام، قدیمی نظام کو ڈیفینڈ کرنے والوں میں، گارڈ اپ یور لائنس، تمہارے انٹرسٹ، تمہارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے، اپنے نظام کی حفاظت کرو. یہ جو تصادم جب اس مرحلے کو پہنچ جائے کہ اس نظام کے حامی یہ محسوس کریں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب تو یہ انقلابی کامیاب ہو جائیں گے، ہم ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے، تو عام طور پر ایک حربہ وہ یہ استعمال کرتے ہیں، فی الحال اب دبک جاؤ، کونوں کھدروں میں بیٹھ جاؤ، بلکہ بظاہر ان میں شامل ہو جاؤ، اور پھر انتظار کرو کسی اپروپریٹ مرحلے پر پھر انقلاب لائیں گے. اس کا نام ہوتا ہے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس. چنانچہ یہی ہوا ہے. جزیرہ نماء عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو، مشرکین کو شکست فاش دی. یہودی بھی جتنے آباد تھے انہیں بھی شکستیں دی. تینوں قبیلے جو مدینے میں تھے وہ نکال دیے گئے. ان کا بڑا گڑھ تھا خیبر، اسے بھی فتح کر لیا گیا. انقلاب مکمل ہو گیا. اب کچھ لوگ جو ہے دبک گئے، کچھ لوگوں نے جھوٹ موٹ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، منافقت کی شکل اختیار کر لی. اسے پنجابی میں کہتے ہیں نیوی پاؤ، اس وقت تو ذرا گردن جھکا دو، اب جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے، ہمیں کوئی موقع ملے گا تو پھر بغاوت کریں گے. یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جزیرہ نماء عرب میں 2 مخالف انقلاب تحریکیں چلی. نمبر 1، کچھ مدعیان نبوت سامنے آ گئے، ہم بھی نبی ہیں، مسیلمہ کذاب ہے، طلیحہ ہے، بے شمار 6، 7، 8 بہت سے لوگ ان کو ماننے والے ہو گئے. اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حکومت کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ خود اپنی خرچ کریں.